وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق اللہ العظیم. درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. بڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیب کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے. اور یہی ہے آرزو دل میں، یہی ہے التجا لب پر، تیرے کوچے میں ہو جائے گزارا پیر غم کولی. خدا کے واسطے وقت ندا کرنی نگہبانی، نواز بے نوا خاتم تمہارا پیر غم کولی. حمد و صلات کے بعد ساتھ عزت و تکریم کے لائق مشفق و مہربان مخدوم اہل سنت مصنف خطب قصیدہ میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالحلیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، برادر طریقت جناب قاضی نظر حسین صاحب خلیفہ مجاز آستان عالیہ جمہور شریف، علماء اکرام، نعت خوانان شیریں لسان، میرے خود وزیروں کے حمد تعالیٰ، برادر طریقت مرحوم و مغفور اولاد صاحب کا یہ سالانہ ختم شریف ہے، اور ان کے بھائی محمد ریاض صاحب، ان کے بیٹے عمران صاحب اور ان کے برادران سب نے بڑی محبتوں کے ساتھ یہ تمام کیا ہے. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم سب اس میں حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. یہ جو نبض شناس لوگ ہیں انہوں نے ہمارے اوپر بڑی مہربانیاں کی ہیں، وگرنہ کبھی دسترخوان پہ ختم کی چیزیں رکھ کر بھی دعا ہو جاتی تھی، ختم تو ایسے بھی ہو جاتا. تو انہوں نے کہا کہ ختم کے سلسلے میں اہل محلہ ہی نہیں، فیملی برادری، دوست احباب، قبیلے کے لوگ دور و نزدیک سے جمع ہوتے ہیں، تو کیوں نہ انہیں کوئی دین اور بانی دین کی بات بتا دی جائے. ضرورت پڑتی ہے نا جب، تو یہ لوگ پھر ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں، رہنمائی بھی فرماتے ہیں. تو میں اس چیپٹر کو نہیں بولوں گا، اتنا عرض کروں کہ یہ بزرگ ہمارے جو محسن ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں. آج کل چونکہ بڑا تحقیقی دور ہے تو باتیں نکلتی ہیں کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا تو اب ہوتا ہے. برحال میں اس بات کو نہیں بولوں گا، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. میں نے بھائی ریاض صاحب سے پوچھا کہ مولا داد صاحب بھی ہمارے پیر بھائی تھے، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے دربار شریف لے جاتے تھے کہ یہ عرس کے رش میں کہیں گم نہ ہو جائے. وہ بابوں کی انگلی پکڑی ہوتی ہے نا، تو یہ پکڑ کے ہی رکھیں، کیوں کہ یہ صرف میلے کا رش نہیں، اب فتنوں کا بھی رش ہے. تو یہ نہ ہو کہ کسی فتنے میں گم ہو جائیں، تو بابوں کی انگلی پکڑ کے رکھیں. یہ ہم نے خود نہیں پکڑی، ہمیں قرآن نے پکڑوائی ہے. شیخ محقق محدث دہلوی نے وقت وہ الیہ الوسیلہ کے اوپر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا کہ ساری تحقیقیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، آپ کہتے ہیں اس وسیلہ سے مراد بیت مرشد ہے. یہ جو انگلی پکڑی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے لے رکھیں تاکہ یہ جو لگے ہوئے میلے ہیں فتنوں کے اس رش میں کہیں گم نہ ہو جائیں. اس میں شک نہیں، وہ باپ بھی بڑا
خوبصورت ہے، جسے اختتام پر علامہ صاحب نے چھیڑا ہے۔ ضمن بیچ میں کوئی بات آئی تو میں کر دوں گا، لیکن ابھی میں رات کو ہی دربار عالیہ گنگول شریف سے واپس آیا ہوں۔ ایک جمعرات کو بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا، اور اس کے بعد 2 جمعراتوں کے ختمات شریف گزرے ہیں، پچھلی جمعرات اور کل والی بھی جمعرات۔ تو الحمدللہ دونوں میں مجھے شمولیت کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں یہ دعوت فکر اور پیغام کے طور پر بھی سب لوگوں کو، صرف پیر بھائیوں کو نہیں، کہ جب میٹرک اور آگے کالج کی باری آئی تو قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بادشاہ صاحب کا مضمون کیا ہونا چاہیے۔ ذرا یہاں سے انتخاب ہوتا ہے نا کہ میٹرک میں آپ نے کمپیوٹر سائنس رکھنی ہے، تو میڈیکل سائنس رکھنی ہے، آرٹس پڑھنی ہے، آگے پھر کس طرف جائیں گے؟ تو فرمایا کون سا مضمون ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میرا دل یہ ہے کہ ان کا مضمون میرے والا ہونا چاہیے، میرے والا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ چونکہ مضمون پڑھنے والا نہیں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ لکھنے والا نہیں، بلکہ یہ زندگی میں اپنانے والا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو اللہ کی ذات پر توکل والا مضمون ہے، یہ وہ مضمون ہے جو اللہ کے محبوب سے محبت، اتباع اور وفا والا مضمون ہے۔ اور پھر اس ہستی نے ساری زندگی اپنا کے وہ مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی مائی کا لال پیش نہ کر سکے۔ اس لیے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم نے ان کی روح کو کچھ پیش کرنا ہے، تو آج اس ماحول میں اس ہستی کا ہم ذکر کر کے انہیں پیش کر دیں۔ ویسے یہ ظفر المظفر ہے، یہ بدشگونیوں سے نکل آئے، علماء سے الحمدللہ وابستہ رہیں اور بزرگوں کی تعلیمات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ کوئی نوست والا مہینہ نہیں ہے، اور کثیر تعداد میں ائمہ کرام، بزرگان دین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے لے کر خواجہ توسوی، خواجہ سیالوی، خواجہ گولڑوی اور دیگر ایک پوری لمبی فہرست ہے جن بزرگان دین کی اس کی تقریبات سفر المظفر کے اندر ہوتی ہے۔ اور 7 سفر المظفر کو میں نے خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے قرص پاک کی محفل میں بھی شرکت کی ہے۔ اور میں صرف اشارے سے ایک بات کہہ دوں کہ اس میں شک نہیں، یہ لوگ منہ سے نکالیں تو رب پوری کر دیتا۔ کہتے ہیں آپ قافلہ لے کے نکلے نا، جنہیں پیر پٹھان کہتے ہیں، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، قافلہ لے کے نکلے تو یہ حسد بغض آج کی بات نہیں، یہ بڑا پرانا سلیبس ہے، یہ 7 سال چلتا ہے۔ اور حسد کسی عام بندے سے نہیں ہوتا، جسے رب کوئی عطا کرے اسی سے ہوتا ہے، عام بندے سے تو نہیں نہ ہوتا۔ تو میں جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، علاقے کی سطح پر جو بندہ کوئی عہدیدار تھا، دنیا دار تھا، اس نے کہا کہ کوئی ملا کشتی نہیں چلائے گا دریا میں آج۔ اسے پتا تھا خواجہ صاحب آ رہے ہیں تاکہ یہ آسانی سے دریا نہ پار کر اور اس طرف بلکہ آ ہی نہ سکے، کیونکہ پل والی سہولت تو ہے نہیں ہے، تو کیسے آئیں گے؟ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ کشتی سے بھیج دو، میرے ساتھ کوئی خدام بھی ہیں، کوئی پھر بھائی ہیں، کوئی عقیدت مند ہیں، کچھ ان کی سواریاں بھی ہیں، تو ہم ایک باری کراس کر جائیں گے دریا۔ تو پھر کہتے ہیں اس نے بدتمیزی والے جملے میں انکار کر دیا کہ آپ کو کشتی نہیں مل سکتی، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر اطمینان تھا۔ ہم چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ظاہر ہے غصہ بھی لوگوں کو آیا کہ کیوں نہیں جانے دیتا یہ وہ، آپ کے چہرے پر اطمینان تھا، اس لیے کہ کربلا سجانے والوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر وہ سختی نہیں آ سکتی جو رب نے لکھی نہ ہو، جو رب نے۔ یہ پیغام کے طور پر ساری باتیں نوٹ کر لیں، یہ دنیا کی زندگی پھولوں کی صید کا نام نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو جب اس دنیا میں الحمدللہ یہ سالے ثواب کا لنگر، وہ میلاد کا حلوہ ہو یا شکرات کے لڈو ہوں، یہ کھانا ہمارے ہی نصیب میں ہے۔ لیکن میں ان بزرگوں کی میت میں عرض کروں کہ
یہ صرف میٹھی چیزیں کھانا ہی سنت نہیں، شیخ ابو طالب میں رہنا بھی سنت ہے حضور کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور کانٹوں کی راہ پہ چل کے آ کے مسجد میں نماز پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ پشت مبارک پر بوجھ برداشت کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور واقعہ طائف میں جب جسم مبارک لو لہان ہو جائے اس ماحول میں بھی مخالفوں کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ صرف میٹھا کھا کے ہی سنت پوری نہیں ہوتی، ہاں یہ کڑوی کڑی سنتوں پر بھی آئے، اس لیے کہ اگر دنیا کی زندگی میں کوئی سختی آ جائے تو پھر عارفوں نے کہا ہے جنہاں دکھاں وچ سونا راضی، اس ماحول میں کبھی شکر گزاری کر کے دیکھا کرے کہ مولا اگر تیری طرف سے آ گئی ہے تو پھر میں تیری بارگاہ میں سجدہ شکر پیش کرتا ہوں، اور مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ المختصر یہ باتیں کھلے گی تو بات لمبی ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں آپ کا وقت زیادہ نہ لیا جائے اور آپ کی نوکری بھی ٹھیک طریقے سے کر دی جائے۔ کچھ وقت گزرا، آپ اپنے وظائف تسبیحات عبادات سے فارغ ہوئے تو آپ نے خادم کو کہا سنگیا جا کے دیکھ ذرا، مجھے تو لگتا ہے کہ پانی گھٹنوں تک ہی ہے۔ دریا کا پانی وہ سارے وہ ذرا معرفت والے تو نہیں نہ ہوتے، وہ میرے جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضور پانی زیادہ ہے، وہ نظر جو آ رہا ہے دور سے ہی۔ آپ نے فرمایا نہیں ذرا اندر جا کے دیکھ تو صحیح نا، مجھے لگتا ہے کہ گھٹنوں تک ہی ہے۔ وہ بندہ دریا میں چلا گیا، دوسرے کونے تک گیا، پانی گھٹنوں تک ہی رہا اور پانی نے زور بھی نہیں لگایا۔ ڈاکٹر صاحب کی عرض کی حضور آپ کی بات ہی ٹھیک ہے، پانی تو گھٹنوں تک ہی ہے۔ فرمایا پھر چلو، قافلے کو بھی ڈالا، سواریوں کو بھی ڈالا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اونٹ پانی میں گیا، اس کے بھی گھٹنوں تک تھا، گھوڑا پانی میں گیا، اس کے بھی گھٹنوں تک تھا، دراز قد والا بندہ گیا، اس کے بھی گھٹنوں تک تھا، تو چھوٹے قد والا گیا تو اس کے بھی گھٹنوں تک ہی تھا۔ جب آپ نے دریا پار کیا تو پھر اس دنیا دار کو پیغام دیا کہ تمہارا عقیدہ توکل کشتیوں پر ہے، ہمارا خدا کی ذات پر ہے۔ یہ کمزوری اب نکال دے اپنے اندر سے۔ ہم نے جن بزرگوں کا دامن تھاما ہوا ہے ان کا توکل رب کی ذات پر ہے، ان کا توکل۔ اور والی کمکول شریف نے واقعی کمکول شریف آباد کر کے بتایا ہے کہ اپنی صدی میں یہ پیغام دیا ہے کہ رب پر توکل اس کو کہتے ہیں کہ پرندوں کو پانی پینے کے لیے میسر نہ ہو اور پھر مدینہ پاک سے اشارہ ملے کہ وہاں بیٹھ جائیں تو پھر بیٹھنے والا ایسے بیٹھے۔ یہ الحمدللہ درجن سے زیادہ لکھی ہوئی کتابوں کا فقیر پروف ریڈنگ کرنے کا اعزاز رکھتا ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کسی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اشاروں سے آپ کی نوکری کروں گا۔ بڑی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، ابھی دیکھیں نا آپ بارش کی وجہ سے آنے میں مشکل پیش آئی ہے نا، اور دوسرا بندہ جو جگہ لینے والا ہے متعدد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کوئی سہولیات ہونی چاہیے، کوئی کارنر پلاٹ ہونا چاہیے، کوئی مسجد بھی خدا کرے کہ ہم دیکھیں کہ قریب ہونی چاہیے، باقی معاملات کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن نہیں۔ وادی غیر ذی زر، جنگل بیابان، راستہ کوئی نہ ہو، مسجد کوئی نہ ہو، مدرسہ کوئی نہ ہو، گزرگاہ کوئی نہ ہو، کسی آنے جانے کا معمول بھی کوئی نہ ہو، بھیجنے والے کہیں چلے جاؤ تو پھر جانے والا چلا جائے۔ اور میں ایک اشارے پر اتفاق کروں کہ آخری ایام میں علی صاحب تشریف فرمائے، کئی خاتم جو چشمدید گوا، یہ واقعہ بڑی شہرت کی حد تک مشہور ہے آپ کا یہ جملہ قول مبارک کہ جب خطام عرض کرتے حضور تھوڑی آپ ذرا مسند پہ ٹانگیں دراز کر لیں، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، ریسٹ ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کمکول شریف بیٹھنے کا حکم ملا تھا، لیٹنے کا نہیں۔ تو ساری زندگی مسند پر ٹانگیں دراز کر کے
آرام نہیں فرمایا کہ اشارے میں تو بیٹھنے کا حکم تھا، تو جب یہ ثم استقاموا، یہ بھی ایک بڑا نفیس مضمون ہے جو سامنے آیا، لیکن میں اشارے میں سمیٹ دوں گا۔ دو چیزوں پہ بندگی ہے، رب اللہ ثم استقاموا، یہ بندے کا کام ہے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ لغری المعروض علامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی بحث کی ہے، لیکن میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ دیگر مفسرین نے لکھے ہیں، اقوال خلفائے راشدین کے موجود ہیں، لیکن میں اشارے پر اتفاق کروں گا۔ آپ کہتے ہیں دو چیزیں بندگی سے عبارت ہے، رب اللہ ثم استقاموا، کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جائے، بس یہ بندگی ہے۔ پھر بندگی ختم ہو جاتی ہے، بندہ نوازی شروع ہو جاتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے آ جاتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ او بندگی تو کر، پھر دیکھ بندہ نوازی کیسے ہوتی ہے۔ آستانہ علیہ دمکار شریف، آستانہ علیہ دمکار شریف، بندہ نوازی کی جھلک بھی آج اگر دیکھنی ہے تو پھر بھی گمگور شریف میں چلے جائیں۔ وہ سارے آستانوں کو سلام ہے، لیکن الحمدللہ جو چیزیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، آپ نے بندگی کا حق ادا کر کے دکھایا، اور پھر رب نے بندہ نوازی کا کرم کر کے بھی دکھایا۔ آپ جا کے دیکھیں اب وہ جنگل میں منگل کیسے بنا ہوا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا ہے؟ مالکوں کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، بس پھر اپنی چونچ ران چھوڑ دیں، جو حکم ملا ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ یہ عمل کرنا آپ کی اس ثواب دید پر ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی بات ہوئی ہے، ایمان اور عمل صالح کی بات ہوئی ہے، اور ایمان کے اوپر ہی ساری چیزوں کا دارومدار ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اور جہاں بھی اللہ پاک نے ایمان کا ذکر کیا، وسیع تعداد میں یاد ہے، ساتھ ہی عمل صالح کی بھی بات ہوئی ہے، لیکن میں الحمدللہ ان بزرگوں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ دعائیں لینے کے لیے یہ بات بھی کہہ دوں کہ ایمان نہ علم کا نام ہے نہ عمل کا نام ہے، یہ بڑی الگ سی شے ہے، اور یہ نصیب ہو جائے تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ بات ہی کچھ اور ہے جنہوں نے اس کی علاوت کو چکھا ہے۔ میں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے یہ بھی صرف اشارہ کر دوں، اشارہ کہ جو باب ابلیس نے کھولا تھا وہ جبریل کو بھی آتا تھا، وہ جبریل کو بھی کیا کھولا تھا باب؟ یا اللہ یہ آگ سے، میں آگ سے جو بلندی کی طرف جائے، یہ مٹی سے جو پستی کی طرف جائے، تو پھر میں بہتر ہوا۔ کیا یہ باتیں جبریل کو نہیں آتی تھی؟ آتی تھی نا۔ اگر آپ کی توجہ ہے، میں نے چونکہ زمین کو کبھی نہیں چھیڑا، آپ نے صرف توجہ سے سنی تو میری نوکری پوری ہو جائے گی، اور میں سمجھوں گا کہ آپ کی طرف سے آ کر ادا ہو جائے گا۔ یہ باتیں جبریل کو آتی تھی، لیکن فرشتوں نے کہا تھا لا علم لنا، اے مولا سانو کوئی نہیں پتا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ وہ اگر ساری چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو کیا ان میں سے کسی چیز کا نام بھی نہیں جانتے تھے؟ وہ چند کا بتا دیتے کہ مولا اس کا تو نہیں پتا، لیکن اس کا میں جانتا ہوں۔ نہیں، علم کی نفی کرتی، لا علم لنا، وہ یہ علم کی نفی کر کے مقبول ہو گئے، اور وہ علمی دلائل دینے پر مقبول ہو گیا۔ اگر علم نہیں ایمان ہوتا تو معلم ملائکہ مردود نہ ہوتا۔ ہاں، علم کا نور ایمان سے ضرور ہے، علم کو نور ایمان سے ضرور ملتا ہے۔ اور عمل کی بھی بات، ہاں یہ چونکہ نہ ختم ہونے والے سارے باب ہیں۔ عمل احسن عمل، یہ احسن عمل جو ہے نا، یہ اس کی بات اکثر عمل نہیں کہا قرآن نے۔ یہ چونکہ سال ثواب کی بھی مبارک بزم ہے اور سالانہ ختم شریف ہے،
موت و حیات کے تسلسل کو رب نے بیان کیا۔ والذی خلق الموت، پہلے موت کا ذکر، والحیات بعد میں، مرنا پہلے جینا بعد میں۔ پیغام دیا ہے کہ جینے پہ نظر نہ رکھ، مرنے کو بھی یاد رکھ، مرنے کو بھی انتقال ہو گیا۔ زمین کا میرے نام انتقال ہو گیا، یہ بھی انتقال ہے کہ زمین اس کے سپرد ہو گئی، اور یہ بھی انتقال ہے کہ یہ زمین کے سپرد ہو گیا۔ تو جب اس انتقال کی فکر ہو کہ زمین میرے نام منتقل ہو جائے، تو پھر ساتھ اس انتقال پر بھی نظر رکھ، کیونکہ رب نے پہلے موت کو ذکر کیا، بعد میں زندگی کی بات کی۔ مولا جب مارنا ہی تھا تو زندگی میں لذت کیا رہے گی؟ نظر موت پہ ہوگی تو پھر جیے گا کیسے؟ تو پھر اس کا مقصود کیا ہے؟ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دیکھنا ہے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے عمل جنہوں نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بڑی خوبصورت باتیں میں چھوڑتے ہوئے اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا تھا کہ یہ رہ نہ جائے۔ رب نے 4 قسمیں کھائیں اور پھر حسن انسانیت کو بیان فرمایا۔ رب کو کیا قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ وہ بندہ قسم کھائے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، میری بات سچی ہے، کہ کہتے ہیں قسم یہ اٹھا لی ہے، ہم نے مقدمے ہی واپس لے لی، کیس ہی واپس لے لیا، بس بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس پر بھی مجھے باتیں یاد آئیں، کاش کہ ہم یہ باتیں سمجھ جائیں، لیکن میں اس بات کی طرف ہی توجہ رکھنا چاہتا ہوں، آگے تو پھر انشاءاللہ اسے بھی ساتھ لے لیں گے۔ 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ جواب قسم کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا حسین بنایا ہے، اور یہ حسن رنگ کی وجہ سے نہیں، یہ قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں، یہ کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تقوی کی وجہ سے، یہ تقوی کی وجہ سے۔ کیا ہی بات ہے، عشق تیری ادا کو صدقے کعبہ تھلے تے بلال ہوتے ہیں۔ جی بڑے بڑے جلیل القدر لوگ بیٹھے ہیں، سینے حرم میں کھڑے ہیں، لیکن رب کے محبوب نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ اسلام عزتیں دیتا ہے، پانی دین اسلام بندے کو معزز کرتا ہے، لیکن بندہ بندگی سے ہوتا ہے، بندہ وفا سے ہوتا ہے۔ بس یہ کرنا اور یہ نبھانا یہ آپ کے ذمہ ہے کہ رب نے تو آگے ساتھ سنما رددنا واسمنا، یہ بھی بات کوئی دور بیان نہیں فرمائی ہے۔ وہ قسم کی بات آئی تھی نا، وہ ایک بندے کو، یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ صدق اور کذب سے تعلق نہ بھی ہو تو آپ نے وہ ریزلٹ لینا ہے جو ہماری اصلاح کے لیے، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہے، آپ اس پہ نظر رکھیں۔ تو بندے کو کہا کہ جی آپ کو قرآن اٹھانا پڑے گا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اس نے سمجھا پتہ نہیں کوئی لنٹر میرے سر پہ رکھیں گے، پریشان ہو گیا کہ قرآن کیسے اٹھاؤں گا۔ اب وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ سچ بولے گا تو قرآن کی بات آئی ہے۔ تو جب قرآن کا نسخہ سامنے لایا گیا، اس نے کہا اچھا یہ میں نے اٹھانا ہے، یہ تو آپ اگر درجنوں بھی وہ باندھ دینا تو میں سر پہ رکھ لیتا ہوں۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ بڑا وزن میرے سر پہ رکھیں گے تو اٹھایا نہیں جائے گا، لیکن اس کے وزن کو جو سمجھے گا نا پھر اسے پتا چلے گا کہ اسے اٹھانا مشکل ہے۔ اصل میں ہم اس بات کو اس لیے بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز پڑھنی مشکل ہے، ہمارے لیے تو مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے نماز پڑھنی ہے ان کے لیے واقعی مشکل بات ہے، وہ قرآن اٹھانے والی بات ہے۔ تو عہد اللہ کا جب دامن پکڑا ہے تو پھر اس مضمون کے صحیح معنوں میں اسٹوڈنٹ بن جائیں۔ زندگی میں جو بن گیا پھر یہ جان بھی عزت والا ہو گیا اور قبر بھی عزت والی ہو گئی، پھر حشر بھی عزت والی ہو گئی۔ ایسے نہیں، لیکن مسجد میں کیفیت اور ہے، بات سنیں تو کیفیت اور ہے، باہر جائیں تو کیفیت اور ہے۔ یہ بشری کمزوریاں اس سے انکار نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا تھا میری بات سنیں اور پھر مجھے آپ ارشاد فرمائیں کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔
فرمایا بات تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ محفل میں کیفیت اور ہوتی ہے، باہر جاتا ہوں تو اور ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو فکر تھا نا، ہمیں کاش کہ یہ فکر بھی نصیب ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے تسلی تشفی عطا فرمائی کہ یہ بشری کمزوریاں ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے کیفیت اور ہے، آپ باہر نکلیں گے تو کیفیت اور ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو مسجد کی رونق نے بتایا کہ کیفیت اور ہے، لیکن 2 تراویحاں گزرنے کے بعد کیفیت بدل گئی۔ نمازی نہیں، ابھی تو رمضان موجود ہے، ابھی تو پہلا عشرہ ہے، عشرہ رحمت ہے، نہیں ایسی بات نہیں۔ ثم استقاموا، یہ تا وقت آخر ہے، یہ تا وقت، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں، یہ فار ٹائم نہیں، یہ تا وقت آخر ہے، آخری سانس تک استقامت کا مظاہرہ کرنا آپ کا کام ہے۔ مالک کے فضل میں تو کمی آئی کوئی نہیں، مالک کے فضل میں کوئی۔ سلطان اللہ عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیعت ہونے کے لیے بندہ آ گیا، ولی نے نگاہ ولایت سے دیکھا اور میں بیعت ہونا ہے؟ ہاں جی ہونا ہے۔ اشارہ کیا، اس نے کہا جی توبہ کرنے آیا ہوں، میں جان گیا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی شرابی آدمی ہوں، شراب کا نشہ کرتا ہوں، لیکن بیعت سے پہلے توبہ کروں گا۔ ان فقیروں کا تو کام ہی یہی ہے، ان فقیروں کا یہ فتوے لگا کے اپنے کو غیر نہیں بناتے، بلکہ داتا لجویری کے پاس آئے تو چوکی چپال کی نسلیں بھی اللہ کے ولی بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ پروگرام ہے۔ ابھی اسی واقعے کو میں لے کے بیٹھ جاؤں تو تقریر تو الحمدللہ داتا صاحب کورس میں آیا ابھی انشاءاللہ 24 25 26 کو یہ میں اس مہینے کے والے سے بات کر رہا ہوں، اگست کے والے سے 18 19 20 سفر بنے گی، 26 والی سوار کو انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ تو ان کے روزے کے سائے میں اب شیخ ہندی لیٹا ہوا ہے، ان کے روزے کے سائے میں ان کا پروگرام کیا ہے، وہ یہ ان سے ہٹا کے تم کدھر لے جانا چاہتے ہو کہ ان سے ہٹیں گے کیا توحید اس چیز کا نام ہے؟ تو پھر قرآن نے جو اعلان کیا فَوَجَدَا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے پا لیا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو، تو قرآن نے بتایا کہ اللہ کے بندے کو پانا ہی کامیابی، اس لیے کہا گیا اللہ اللہ کیے جاننے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے کو پا لیا، اور کس نے پا لیا؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی کلیم اللہ ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں جو جا رہا ہے۔ اب اس کو اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو الحمدللہ یہ خوبصورت ایک باب ہے اور اس میں بڑے نکات ہیں، اس میں بڑے مسائل ہیں، لیکن میں ادھر ہی چلا جاتا ہوں واپس۔ نگاہ ولایت سے دیکھا، اس نے کہا جی توبہ کروں گا، فرمایا توبہ کرو، توبہ کی، بیعت کیا۔ اب چونکہ رگو ریشے میں نشے کی کیفیت ہے، شراب چھوڑ دی، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، بیماری کا سبب کیا ہے؟ اچھا سبب بھی پوچھیں، پھر ایک لسٹ پوری ٹیسٹ کی بھی لکھتے ہیں، جی تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، تو فقیر کی نوکری ڈھونڈی ہے کہ دستہ سلام پیش کرے کہ مخلوق کے خدا پر رحم کرے، جن ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے انہیں بے شک نہ لکھا کرے، اور دوائی والی کمپنی جو آپ کو پیکج دیا ہے اسے کبھی چھوڑ دیا کریں، اس کے دیے ہوئے پیکج کی طرف آ جائے کریں، جو اس مالک نے پیکج دیا ہے اس کی طرف آ جایا کریں۔ یہ پیکج عثمان غنی سے پوچھیں کہ اس نے کیا دیا ہے۔ علماء بھی پہنچ گئے اور آپ میں بھی کافی لوگ پہنچ گئے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اشاروں سے ہی آپ کی نوکری کروں گا، یہ صرف ڈاکٹر صاحب کی بات آئی ہے تو میں نے کہہ دیا ہے، بات صرف ڈاکٹر صاحب تک نہیں ہے، آپ کو کون سی چیز ہے جو خالص مل رہی ہے، کون سی چیز ہے وہ آپ، میں بھی تو ہونا، میرے پاس کون سی چیز ہے؟ آیا میں خالص دیکھ رہا ہوں، میں امامت کے ساتھ مخلص ہوں، میں خطابت کے ساتھ مخلص ہوں، میں مسجد تدریس پہ بیٹھا ہوں، اس صوبے کے ساتھ مخلص ہوں، کیا میں نے اس سے پیکج اس سے لیا ہوا ہے یا لوگوں کی طرف دھیان ہے؟ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کس کاروبار پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟
آپ کے پاس کون سی چیز ہے؟ یہ سارے دنیا داری والے پیکج چھوڑ دیں اور اپنا پیکج رب کے سپرد کر دیں. اس کے لیے ذرا کر کے تو دیکھیں وہ اپنے فضل کے دروازے کیسے کھولتا ہے. اب ایک ایک بات کو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. المختصر ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ دوائی کے طور پر تھوڑی تھوڑی شراب پی لیا کریں. تھوڑی تھوڑی، ڈاکٹر ظاہر ہے زندگی بچانا چاہتے ہیں نا، ان کا شعبہ جو یہی ہے کہ مریض بچ جائے. اب یہ مریض ہے تو بچ جائے، مرض جو ہے جو سبب ہے مرض کا ظاہر ہے اس کو دور کرنا ہے. تو تم چونکہ عادی تھے، اب وہ تمہاری ضرورت بن گئی ہے جسم کی، تو تھوڑی تھوڑی دوائی کے طور پہ پی لیا کرو. جب کاملوں کی توجہ ہو تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے. پھر اس بندے نے ڈاکٹر کی زبان کو تالا لگاتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں دوائی کے طور پر تھوڑی تھوڑی پی لیا کروں تو پھر کبھی نہیں مروں گا؟ تو جو ہے نا آپ کی، اب ڈاکٹر سند دے سکتا ہے کہ کبھی نہیں مرو گے؟ نہیں نہ دے سکتا، کسی کے بھی پاس کی بات نہیں ہے. اس نے کہا نہیں موت تو آنی ہے. تو فرمایا ڈاکٹر صاحب جب آنی ہے تو مجھے توبہ پر کیوں نہیں مرنے دیتے؟ پھر یہ دوائی بیچ میں سے کدھر سے لے آئے ہیں؟ مجھے توبہ پر ہی مرنے دیں. اس بندے نے جو واقعے کا گواہ تھا، جو جس کے والد کے ساتھ ہو گیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ شرابی ہونا مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، صورت نہیں رکھتا تھا، لیکن توبہ مشہور ہو گئی. توبہ تو توبہ پر موت آئی، بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ تو میرے سمیت ہم کس چیز کی انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کب توبہ کریں گے؟ ہم کب توبہ کریں گے اور اپنے سارے خود ساختہ پیکج ختم کر کے رب کے سپرد اپنے معاملات کب کریں گے کہ مولا جیسے تو رکھے میں ایسے ہی راضی ہوں؟ یہ اس کے رکھے ہوئے پھر جو راضی ہوئے ہیں ان کے عرس ہو رہے ہیں. ان کے کیا ہو رہے ہیں؟ عرس ہو رہے ہیں. اور ان کے غلاموں کے سالانہ، ہاں وگرنہ تو لوگ منکر ہوتے ہیں. لوگ ابھی آپ نے اعلانات سنے حیات النبی مسجد کا بھی، اللہ ان کے یاد بھی خراب کرے. آپ نے اعلان، مجھے بھی وہاں حاضری ہوتی رہتی ہے، اور بھی آپ نے اعلان سنا اور اس چند مہینے گنوائے وہ بھی آپ نے سماعت کیے. بینر آپ نے پڑھے ہوں گے پچھلے دنوں. اب دیکھیں نا پچھلے کئی سالوں سے 32 سال لے لیں، کوئی 40 سال کہتا ہے، مجھے نہیں اس کا پتا، لیکن جو بھی کچھ کہتا ہے کیا کھلاڑی جاتے نہیں رہے؟ تو مشہوری تو ارشد ندیم کی ہوئی ہے. کیوں؟ جیت کے آیا ہے نا، اپوزیشن ہولڈر آیا نا، گولڈ میڈل لے کے آیا نا، تو پھر مشہوری ہوئی ہے نا. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ رکھیں. امتحان ہوئے قبلہ عبدالعزیز صاحب نے بھی امتحان لیے. پھر جس بچے نے بورڈ میں پوزیشن لی، جس بچے نے ڈسٹرکٹ میں پوزیشن لی، اس کے بینر لگے، سوشل میڈیا میں تشہیر ہوئی تاکہ پتہ چلے ادارے میں اساتذہ قابل ہیں، ادارے کا معیار بڑا اچھا ہے، یہ یونیورسٹی، یہ کالج، یہ سکول سسٹم بڑا اچھا ہے. اس کے پڑے ہوئے بندے نے، اسٹوڈنٹ نے پوزیشن لے لی ہے. تو کیا اسی سکول اور اسی کلاس میں کچھ بندے فیل نہیں ہوئے ہیں نا؟ تو پھر ان کے تو اشتہار کوئی نہیں لگے. کسی نے اشتہار ایسا آج تک پڑھا ہے کہ ہمارے اسکول کی فلاں کلاس کا بچہ فیل ہو گیا؟ نہیں نہ پڑھا. اگر پڑھا ہے تو بتائیں. نہیں پڑھا، وہ نہیں چاہیے، ہوگا بھی نہیں، ہوا بھی نہیں. کیوں؟ جو فیل ہو جائیں ان کے اشتہار نہیں لگتے، تو جن کے اس کے اشتہار لگتے ہیں وہ دنیا سے فیل ہو کے نہیں گئے، پوزیشن ہولڈر گئے ہیں. کیونکہ وقت آگے چلا گیا، میں خود بھی تھوڑا گزر رکھتا ہوں اس حوالے سے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر اپنی پوزیشن کی اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے پرانے پیر بھائی موجود ہیں،
علماء کی الگ ملاقات ہوتی حجرہ مبارک میں، اور یہ کہنے کے لیے پیر صاحب بلاتے، باقی باتیں ضمن ہوتی، خصوصی بات کیا ہوتی؟ پیر صاحب فرماتے کوئی بھی تقریر میں میری بات نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اللہ کی کرے گا یا اللہ کے رسول بھی کرے گا۔ مین سرخی ہوتی ہے اس پر کہ علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان فرمائیں گے، یہ سرخی ہوتی ہے، پڑھ لینا۔ اس مرد کے اشتہارات آ چکے ہیں، 18، 19، 20 اکتوبر کے اشتہارات آ چکے ہیں، اب بھی پڑھ لیں، یہ سرخی لگتی ہے۔ اور دوران گفتگو اگر کوئی بندہ اس طرف آنا چاہے، آپ روک دیتے تھے کہ نہیں میری بات ہے، تو جس ہستی نے ساری زندگی اپنی بات کرنے سے روکا ہے، اب عالم دنیا میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اذکرکم کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، یہ وہ جزا کا سلسلہ ہے کہ ادھر محرم الحرام میں کھلتا ہے نا بیشتی دروازہ، محرم الحرام میں بیشتی، میں اپنے عذر کے والے سے زیادہ محتاط ہوں، کوئی نہیں ایسی بات ہوئی تو اسے بھی چھوڑ دیں گے، یہ سسٹم چلتے رہتے ہیں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ جن محبتوں کا اظہار میں آج آیا ہوں، آپ بھی آج آئے ہیں، لیکن یہ محمد ریاض صاحب، ان کے جو بھتیجے ہیں عمران صاحب، ان کے برادران، انہوں نے یہ آج سے فکر نہیں شروع کی، یہ بہت پہلے سے فکر مند ہے۔ یہ بہت تو ان محبتوں کا حق تو نہیں ادا ہوتا، یہ رات بھی پوری اگر دی جائے تو ان محبتوں کا حق نہیں ادا ہوتا۔ پھر بھی ظاہر ہے ہماری بشری کمزوریاں ہیں، کچھ تقاضے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سمیٹ لی جائے بات کو اور پھر اسے کلوز کر دیا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک بندہ پیشتی گزر کے آیا نا بڑا جذباتی، تو مجھے تصور پیر بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ تو ہر جمعرات کو ہی چلے جاتے ہیں، ہم کچھ دنوں کے بعد، زیادہ دنوں کے بعد جائیں تو پھر بھی ظاہر بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم دربار شریف گئے ہیں۔ اور میں نے کہا جانا ہماری اوقات کیا ہے، یہ مالکوں کا گھروں میں تو بلا لیتے ہیں، یہ تو پھولے نہیں نا بندہ سماتا۔ پیشتی گزر کے آیا، ٹرین میں بیٹھ گیا، اب ساتھ والے بندے کو بتا رہا ہے میں پیشتی گزر کے آیا، اس بیچارے کی طبیعت پر بوجھ آ گیا۔ ظاہر ہے یہ تو ودی کے معاملہ ہوتا ہے نا، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں موٹا گوشت نہیں کھانا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوشت خراب ہو گیا ہے نا، اس کا معدہ خراب ہے نا جو گوشت ہضم نہیں کرتا۔ تو آپ سب کے معدے ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ اس نے فخر سے کہا پیشتی گزر کے آیا ہوں، اس بیچارے کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر تنزل کہنے لگا پیشتی گزر کے آئے ہو، یوں سون کے کہا پیشتیوں کی خوشبو تو کوئی نہیں آ رہی۔ بندہ تھا تو جڑ لیکن تھا بڑا سمجھدار، اس نے کہا حضرت جی پیشتیوں کو آتی ہے، تو جو ہے نا پیشتیوں کو اگر کسی کو نہیں آتی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ اب چونکہ میں محتاط ہوں وقت کے حوالے سے، پیر میر علی شاہ صاحب وقت کے مجدد، فاتح قادیانیت، ختم نبوت کے مجاہد اعظم، یہ یہاں میرے جذبات میں بڑی شدت ہے اور یہ نہ سمیٹنے والا باب ہے۔ سنبھلیں، جتنا اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، الوہیت، وحدانیت، توحید ماننی ضروری ہے، اتنی ہی ختم نبوت بھی ماننی ضروری ہے، اتنی ہی پکڑیں ان کے گربانوں کو جا کر جن کے کل نعرے لگائے تھے۔ کیا آپ نے ختم نبوت پر صدا بلند کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو آئندہ کے لیے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اگر یہ بات نہیں کر سکے تو پھر ذرا جان کے دیکھ لینا کہ ایمان ہے کہ نہیں۔ میں نے پہلے عرض کر چکی ہے، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے، یہ علم و عمل کا نام نہیں ہے، اور آپ یہ نہ کہیں کہ بتایا ہی نہیں کس چیز کا نام ہے۔ پھر سن لیں میرے نبی کی زبانی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور والد و اولاد جملہ لوگ پیچھے ہیں، یہ پارٹیاں، برادریاں، رشتہ داریاں، سوسائٹیاں پیچھے ہیں، نبی کی ذات بھی ہر لحاظ سے آگے ہے، نبی کا رشتہ مقدم ہے، تو پھر سمجھ لیں ایمان ہے۔ اپنی جان بھی پیچھے ہے،
پوچھ لینا ذرا فاروق اعظم سے کہ آقا نے کیا فرمایا تھا. آقا نے المختصر میر علی شاہ صاحب کے پاک متن شریف حق فرید یا فرید کی صدا بلند ہوتی ہے تو کسی نے بندے نے کہا جی آپ سید بھی ہیں عالم بھی ہیں تو یہ لوگوں کو روکے یہ شرک کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا ادھر شرک بھی ہو رہا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی حق فرید یا فرید. آئے ہائے آپ نے مناظرہ میں گرفت فرمائی. فرمایا یہی تو میں دیکھنے آیا تھا کہ قرآن پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑا خوبصورت وسیع باب ہے اور بڑی خوبصورت نفیس موتی مسائل نکات رکھتا ہے لیکن میں اسی پر اکتفا کروں گا. وہ فرمایا دیکھنے آیا تھا کہ قرآن پہ عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. فرمایا یہ قرآن پہ عمل ہے. قرآن میں تو حق فرید یا فرید کہیں نہیں لکھا. فرمایا فاذکرونی اذکرکم تو لکھا ہوا ہے. وہ بابا فرید نے رب رب کی اپنی زندگی میں اب رب بندوں سے بابا فرید کے تذکرے کراتا رہے گا. تو یہ اپنی طبیعتیں اپنے پاس رکھیں رب کے سسٹم میں آئے. یہ تو رب کے ہوئے ہیں نا پھر رب ان کے تذکرے ضرور کراتا ہے. آپ عالمی سطح پہ چلے جائیں انٹرنیشنل کسی فورم پہ چلے جائیں الحمدللہ چند دفعہ فقیر کو حرمین شریفین کی حاضری زیارتیں حج عمرے نصیب ہوئے اور میں نے آگے بتایا اپنے ساتھیوں سے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ کوئی ایسا طواف نہیں ہوتا جس میں پیر صاحب کے خاتم نہیں ہوتے. سلام کرنے والے کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے مواجہ شریف کے سامنے جن میں آپ کے غلام نہیں ہوتے. وہ طواف کر نہیں رہے. بادشاہ صاحب نے مثال فرمایا مجھے وہاں سے آنے ہو گئے شروع ہو گئے کئی بندے سادہ لوگ کہتے ہیں نام بتائیں ہم نام لے کے طواف کریں گے. نام بتائیں ہم نام لے کے ان کی طرف سے عمرہ کریں گے. تو وہ خود کر نہیں رہے ہوتے. صاحب کو بھی ساتھ یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سلام کر نہیں رہے ہوتے انہیں بھی ساتھ یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ زندگی کے ان چند لمحوں کے اندر اپنی میں کو پیچھے ہی رکھیں اسے آگے رکھیں اس کے پیکج پر راضی ہو جائیں. جو اس کے پیکج پر وہ خواجہ سلیمان توسفی تھے جو میں نہیں استعمال کرتے تھے جملے میں وہ بندہ ہندوستان سے چلا فخریہ دعویٰ کر کے میں پوچھوں گا سوال لکھوں گا میں کیسے نہیں آگے جواب میں استعمال کرتے. نماز کا ٹائم ابھی گفتگو کے بعد نماز ہوگی نا تو نماز کا ٹائم تھا. خواجہ صاحب صلی امامت پر تشریف فرمائے. وہ بیچارہ آیا نا تو کوئی چیز آئی ہوئی ہو نا اب الٹی تو اسے پھر سیدھا کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں تو الٹا ہی رہنا. آئی ہوئی تھی بات وہ آگے سامنے کہنے لگا اور خواجہ صاحب شیطان کیسے مردود ہوا کس بات نے اسے مردود قرار دیا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بات کریں. تکبیر پڑھے جی تکبیر آپ سے نہیں کہہ رہا میں وہ بات کر رہا ہوں. تکبیر پڑھے. تکبیر والے نے تکبیر پڑھی آپ نے نماز پڑھائی سلام پھیر کے فرمایا وہ کون ساتھی مسئلہ پوچھ رہا تھا. اس نے کہا جی میں. فرمایا اسی بات سے شیطان مردود ہوا ہے اسی بات سے شیطان. تو یہ اہل اللہ کا مضمون یہ ہے کہ اپنی میں کو ختم کرے اور پھر بس اسی ذات کے گن گاتے رہیں اس کے محبوب کی عظمتوں کے گن گاتے رہیں اور وفا کی دنیا میں آ جائیں. یہ آگے پیچھے والی باتیں چھوڑ دی جائیں. وفا کی دنیا میں آئیں گے تو بڑی ویسے اس بابے نے سادی بات کہی ہے پریکٹیکلی مشاہدہ اور تجربہ ہے مالک کنڈ نہیں لگن دیں گے. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ بڑی 100% پلس گل ہے لیکن اس صحیح معنی میں مخلص ہو جائے. صحیح معنی میں مخلص دین کے ساتھ پانی دین کے ساتھ اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہو جائیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتی. میں نے ایسے ایسے کر کے بیچ میں سے گزرا ہوں اور ایسے ہی میں بیچ میں سے معذرت کے ساتھ گزر جاؤں گا. میرا عذر آپ سماعت فرما لیں. میں چاہتا یہ ہوں آسانی کے لیے میں نے ریاض صاحب سے بھی گزارش کی تھی 10 بجے لاہور والا ٹائم نکلتا ہے جو پیچھے ٹمن تلا گنگ سے آتا ہے. 10 بجے چکوال اڈا
چھوڑ دیتا ہے میں اس میں سفر کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا عذر ہے، تو آپ میرے عذر کو قبول کر کے راضی رہیں گے تو میں بیچ میں سے نکل جاؤں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا میں بیچ میں سے نکلتے ہوئے چند اشارے آپ کی گوش گزار کیے ہیں، بستہ یہی گزارش ہے کہ اللہ کے اس کے محبوب کے ہو جائیں۔ چند روز زندگی ہے، 3 دن جنہوں نے کہا 3 دنوں میں 2 کا نام کل ہے، ایک گزرا ہوا کل، ایک آنے والا کل، یہ تو گئے تو پھر ایک ہی بچا ہے، لہذا رجوع اللہ آج ہی کرنا ہے۔ فرمایا یہ بات سمجھ آ جائے تو 3 سانس تیری زندگی ہے، پھر کس سانس میں توبہ کرنی ہے، اور توبہ پکی اور سچی، میں نے ہاتھ نہیں اٹھوانے، وہ دل کی بات کو جانتا ہے مالک۔ میرے پیر بھائی مولانا ڈاکٹر صاحب کی روح بھی خوش ہو جائے جب ہم توبہ کر کے اس کا ثواب بھی ان کو احسان کر دیں، یہ دل سے دلوں نہ مکائیے تو پھر تو گالی کوئی نہیں نا۔ سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا طویل کلام ہے، میں عذر رکھتا ہوں اس حوالے سے، بس دلوں مکا کے کہ مولا انج بھی واہ واتے انج بھی بس رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ چند روزہ زندگی کے اندر پھر دیکھ لیں اونچا، میں سمجھتا ہوں 2-3 دفعہ میں یہاں پہنچا ادھر چلا گیا، کہہ دوں تو بات خوبصورت ہے اختتامی لمحات میں، کیونکہ ابھی ہم نے محرم الحرام میں نواز رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیے ہیں، ان کا سر نیاز کاٹا گیا، نیزے پہ چڑھایا گیا، تو پھر بھی آواز سنائی دی گئی، لوگوں حسین ہو یا حسینی ہو وہ تو کٹ کے بھی اونچا ہی ہوتا ہے، وہ کٹ کے بھی، تو پھر کردار اور عمل وائز ہم حسینی بن جائیں انشاءاللہ۔ میرے پیر صاحب کا پیغام ہے، یہاں بھی اونچے ہیں، قبر میں بھی اونچے ہیں، حشر میں بھی اونچے ہیں، اللہ برادر طریقت کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان ریاض صاحب کو اس مبارک صحیح پر اپنی شان اور فضل کے مطابق جزا عطا فرمائے۔